یہ تھوڑا سا اپنے عقل کو کھولیے، آل رسول کو سمجھیے۔ جذبات میں آ کر کچھ بھی کہہ دیں، کچھ بھی سن لیں، لیکن حضور کی حدیث کا کم سے کم خیال رکھیے، حضور کے خون کا خیال رکھیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حدیث پڑھ رہا ہوں، کوئی فتویٰ نہیں بتا رہا۔ آقا فرماتے ہیں، اربعۃ انا لہم شفیع فی یوم القیامہ، 4 طرح کے لوگ ہوں گے جن کی میں شفاعت قیامت کے دن فرماؤں گا۔ پہلا کون ہوگا؟ فاولہما، سب سے پہلا کون ہوگا؟ المکرم لذریتی، جو سیدوں کی عزت کرتا ہوگا۔ یہ فتویٰ نہیں ہے، حدیث ہے سرکار کی۔ دوسری حدیث کا دوسرا ٹکڑا، پہلا وہ جو سیدوں کی عزت کرتا ہوگا، دوسرا وقاضی لہم حوائجہم، دوسرا وہ جس کو حضور جنت میں دلوائیں گے۔ ہم چاہے جتنا مائک پہ چلاتے رہیں ہم جنتی، ہماری یہ جنت مل جائے گی، ہم کو ویسے جنت مل جائے گی، مگر سنو حضور کی حدیث آقا فرماتے ہیں، اگر سید کی بے ادبی کرتے ہو 1,00,000 سر رگڑ رگڑ کے مر جاؤ گے، جنت ملنے والی نہیں۔ حدیث کا ٹکڑا، پہلا وہ شخص جسے رسول اللہ جنت دلوائیں گے جو سیدوں کی عزت کرتا ہوگا۔ دوسرا حضور فرماتے ہیں، وقاضی لہم حوائجہم، جو سیدوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہوگا۔ تیسرا کون؟ میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تیسرا، پہلا المکرم لذریتی، دوسرا وقاضی لہم حوائجہم، تیسرا وسائی لہم بامورہم۔ اس کا ترجمہ تفصیل کے ساتھ سنیے۔ اگر سیدوں کے خلاف کوئی لشکر کھڑا ہو جائے، حدیث ہے، کوئی فتویٰ نہیں، سیدوں کے خلاف کوئی لشکر کھڑا ہو جائے، چاہے 22,000 کا ہو یا جتنا بھی ہو، اور ایسے عالم میں سیدوں کے ساتھ جو کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑا ہو کر اس نرغے کے خلاف، اس جماعت کے خلاف ہو جائے گا، اور ایسے میں سیدوں کا جو ساتھ دے گا، حضور فرماتے ہیں میں اس کو جنت دلواؤں گا۔ چوتھا، ہاتھ چومنے والے سیدوں کے بہت ہیں۔ سید صاحب السلام علیکم، بہت سے پیر چومتے ہیں سید صاحب، لیکن جیسے ہی سائیڈ میں گئے، سید صاحب میں یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، ایسی برائی، انہوں یہ اچھا نہیں، ان کی ناک کتنی بڑی ہے، ان کے گال ٹھیک نہیں لگتے ہیں، آنکھیں تھوڑی اندر ہیں، پھر سب برائی ہوتی۔ ایسے لوگوں کے لیے حضور کا کیا فرمان ہے؟ فتویٰ نہیں، حدیث پڑھ رہا ہوں۔ حضور کا کیا فرمان ہے؟ آقا فرماتے ہیں، پہلا وہ شخص ہوگا جسے جنت دلواؤں گا، المکرم لذریتی، جو سیدوں کی عزت کرتا ہوگا۔ دوسرا وقاضی لہم بحوائجہم، جو سیدوں کی ضرورت پوری کرتا ہوگا۔ تیسرا آقا فرماتے ہیں، وسائی لہم بامورہم، جو جناب حر کی طرح امام حسین اور اولاد حسین کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، اس کو جنت دلواؤں گا۔ چوتھا حضور فرماتے ہیں کہ چوتھا وہ ہوگا، پہلا سیدوں کی عزت کرنے والا المکرم لذریتی، وقاضی لہم حوائجہم، وسائی لہم بامورہم، اور چوتھا وہ شخص والمحب بہم بقلبہ وبلسانہ، چوتھا وہ ہوگا جو صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ دل سے بھی سیدوں سے محبت کرتا۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ اور سنو بھئی، نعرے نہیں، میں بہت تھکا ہوا تھا لیکن انرجی آ گئی آپ لوگوں کو دیکھ کے، اور تکیہ دیکھ کے اور انرجی آ گئی۔ ابھی میں اور بتاؤں گا اس تکیہ کے بارے میں، بہت کچھ بتاؤں گا، کیونکہ یہ سب بتاتا ہی نہیں ہے، کوئی نہیں بتاتا، کوئی ذکر نہیں کرتا پرانی تاریخوں کا، سب نیا نیا چورن لے کر آئے ہیں، کوئی پرانی تاریخ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ توجہ
توجہ سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، حدیث سنیے گا. ایک ٹرینڈ اور چلا ہے، وہ تو سید نہیں، جی جی بے شک بے شک. وہ بھی سید نہیں، وہ بھی سید نہیں، وہ بھی سید نہیں. لگتا ہے اللہ نے سیادت سے نکالنے کا اختیار انہی کو دے رکھا ہے. جی جی بے شک. جسے چاہیں آپ سید بالکل بنا حق دیں، ہے. جسے چاہیں سیدی سے نکال دیں. میرا نام ہے سید شجر علی. کیا کہنے. میرے والد کا نام ہے سید محضر علی. کیا کہنے. ان کے والد کا نام ہے ابو الوقار سید کلب علی. ان کے والد کا نام ہے حضرت سید خوشوقت علی. ان کے والد ہیں حضرت سید عبد السبحان محدث. ان کے والد حضرت سید عبد القدوس ہیں. ان کے داداؤں کے داداؤں کے دادا، بیچ میں بہت سے نام چھوڑ رہا ہوں، وقت بہت جائے گا، حضرت ابو تراب فنسور ہیں. حضرت ابو تراب فنسور کے دادا حضرت جعفر ہیں. حضرت جعفر کے والد حضرت سرکار سید محمود الدین ہیں. سید محمود الدین کے بھائی حضرت سید بدیع الدین قطب المدار مدار العالمین ہیں. قطب المدار کے والد حضرت سرکار سیدنا قاضی قدوت الدین علی حلبی ہیں. قاضی قدوت الدین علی حلبی کے والد حضرت سید بہاء الدین ہیں. ان کے والد سید ظہیر الدین ہیں. ان کے والد سید اسماعیل ہیں. ان کے والد سید احمد ہیں. ان کے والد اسماعیل اول ہیں. ان کے والد امام جعفر صادق ہیں، جن کے کونڈے آپ کھایا کرتے ہو. امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد امام باقر ہیں. امام باقر کے والد حضرت سرکار سیدنا حضرت زین العابدین علیہ السلام ہیں. اور زین العابدین کے والد حضرت سرکار سیدنا وارث آیات کوثر سوار دوش پیمبر جگر گوشہ بطول سکون قلب رسول شہنشاہ کونین سیدنا امام حسین. سبحان اللہ. حسین کے والد مولا علی، مولا علی کی زوجہ فاطمہ، فاطمہ کے بابا ہمارے آپ کے سب کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واہ. چلو واہ. مجھے تو شجرہ یاد ہے، بہت سے سیدوں کو شجرہ بیچاروں کو نہیں یاد رہتا، تو انہیں زیادہ خطرہ ہے. بے شک حق ہے. ہے کہ نہیں؟ اب غور سے سنیے گا. ایسے لوگوں کے لیے بھی رسول پاک نے فتویٰ نہیں، حدیث پڑھوں گا، ایسے لوگوں کے لیے بھی رسول پاک نے 1400 سال پہلے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ جو سیدوں کو غیر سید کہتے ہیں، آقا فرماتے ہیں انہم اطرتی، یہ علی فاطمہ حسن حسین میرے بچے ہیں، میرے بیٹے ہیں، اہل بیت ہیں، یہی سید ہیں. بے شک بے شک. ایک ظالم خبیث لعنتی پیدا ہوا ہے جو کہتا ہے مولا علی سید نہیں، معاذ اللہ. معاذ اللہ معاذ اللہ. حضور نے فرمایا تھا کہ یہ علی بیٹھا ہے، یہ سید ہے. بے شک بے شک حق ہے. حضور نے صرف اتنا ہی نہیں، آقا نے فرمایا علی سید الدنیا و سید الآخرہ. علی صرف دنیا ہی کا سید نہیں ہے، علی آخرت میں بھی سید ہے، جنت کا بھی سید ہے. بے شک بے شک حق ہے. حق ہے حضور حق ہے. حدیث سنیے، حدیث، اور توجہ سے سنیے. سیدوں سے اتنی سی بھی عداوت رکھو گے، چاہے جس کے نعرے لگاؤ، بے شک جنت نہیں ملے گی. جنت نہیں ملے گی، کیونکہ جنت سیدوں کے دادا امام حسین کی ہے. واہ. اور وہ بھی کسی فتوے سے ثابت نہیں، حضور کی حدیث سے ثابت ہے. آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اب حدیث سنیے، حدیث. زندہ باد زندہ باد. پدارت پور والوں، I came here first time but I am very happy to see you beautiful people. واہ واہ. ونڈرفل. You people mind blowing. You people very nice. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ تکیہ داروں کے بیچ آ گیا ہوں. واہ. سبحان اللہ. دل ٹھنڈا ہو گیا ہے، دل ٹھنڈا ہو گیا ہے میرا، کہ پرانی روایات کو
जिन्होंने आज भी जिंदा रखा है, उन तकियादारों के बीच बोल रहा हूं। अब सुनिए, बहुत से सैयदों को बेचारों को शजरा नहीं याद होता है भैया, पीली टोपी मेरे भाई, बहुत से सैयदों को बेचारों को शजरा नहीं याद होता है, उन्हें ज्यादा खतरा रहता है। ये तो बिल्कुल सैयद नहीं, पकड़ा हटाया फेंका। बेशक। अब हुजूर क्या फरमाते हैं? आका फरमाते हैं, अली बैठे हैं, फातिमा बैठी, हसन है, हुसैन है, आका फरमाते हैं इन्नहुम इतरती, ये सैयद हैं, ये अली फातिमा हसन हुसैन ये सैयद हैं, इनकी नस्लें इनकी औलादें सैयद हैं। आका फरमाते हैं व खुलिकू मिन तीनती, जिस मिट्टी से मैं पैदा किया गया हूं उसी मिट्टी से आले रसूल पैदा किए गए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुनिए, वरोज़क़ू फहमी व इल्मी, और मेरी फहम मेरी फिरासत का हिस्सा भी नाले रसूल को दिया गया है। फिर आका फरमाते हैं वरोज़क़ू फहमी व इल्मी फ़वैलुल लिल मुकज़्ज़बीन बिफ़ज़लिहिम मिन उम्मतिल क़ातिईन फ़ीहिम सिलती ला नालुल्लाहु शफ़ाअतहुम। आप सबके सुनने के लायक बस यही आखिरी जुमला है, इस पर अमल कर लोगे तो चाहे कोई भी नारा लगाओ या ना नारा लगाओ, जन्नत में जरूर जाओगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। सुनो, हुजूर फरमाते हैं ये मेरे अहले बैत हैं, अली फातिमा हसन हुसैन ये मेरी इतरत है, ये मेरी औलाद है। आका ने आगे फरमाया खुलिकू मिन तीनती, जिस मिट्टी से मैं पैदा किया गया उस मिट्टी से ये पैदा किया गए। फिर आका फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि मेरे इल्म फहम फिरासत का हिस्सा भी इन सैयदों को दिया गया है। फिर फरमाया कि तबाही है उन झूठों के लिए जो सैयदों को गैर सैयद कहते हैं। बेशक बेशक बेशक, हक है हजरत, हक है। फीहिम सिलती, जो मेरा रिश्ता सैयदों से है वो रिश्ता मुनक़ता करते हैं, काटते हैं। अब उसका नुकसान इन लोगों में जो ये कहते हैं सैयद नहीं, वो सैयद नहीं, ये सैयद नहीं, इसका नुकसान क़यामत में वो क्या उठाएंगे? हुजूर फरमाते हैं फफीहिम सिलती ला अनालुल्लाहु शफ़ाअतहुम। क़यामत का जब दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, उम्मत मेरे पास बख्शिश के लिए आएगी, शफाअत के लिए आएगी, मैं सबकी शफाअत कर दूंगा। लेकिन जिसने मेरी औलाद को गैर सैयद कहा होगा, मैं हरगिज हरगिज उसकी शफाअत नहीं करूंगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हक है हुजूर, हक है, हक है हुजूर, हक है। मैं तो कहता हूं खूब सैयदों को चिढ़ाओ, बिल्कुल, खूब आले रसूल को जलाओ, खूब गालियां सुनाओ, खूब सैयदों को गालियां सुनाओ, रद्दे हाशमी करो, वाह, आप रद्दे आलमगीर करो, आप रद्दे अजमेर करो, खूब करो, करते रहो करते रहो करते रहो। मेरा क्या घाटा है भाई? बेशक। या उन सैयदों का क्या घाटा है भाई? वो तो कयामत में आपको खुद पता चल जाएगा जब हुजूर आपसे नजरें फेर लेंगे और कहेंगे तू वही है जो दुनिया में सैयदों का बाइकॉट करता था। आज मेरी औलाद का दिन है, मेरा दिन है, आज हम तेरा बाइकॉट कर रहे हैं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। जहां चाह जिस सैयद की रद्द कर दी, बेटा ठहरे रहो, ज्यादा वक्त नहीं है मरने में। बेशक। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 1000 साल की उम्र दी। 1000 साल के बाद जब मौत का फरिश्ता आया, कहा आदम कितनी कितनी कैसा लगा तुमको? 1000 साल की उम्र अल्लाह ने की अता की। हजरत आदम कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगा जैसे एक दरवाजे से घुसा दूसरे से निकल गया। कहा बस इतना? कहा बस इतना? बस इतनी ही मौत और जिंदगी में फर्क होता है। बस मौत और जिंदगी में इतना ही फर्क होता है। अभी आप 15 के हो, 20 के हो, जवान हो, खून है, खूब गालियां सुनाओ सैयदों को, खूब रद्दे हाशमी, रद्दे आलमगीर, रद्दे मदारियत, रद्दे चिश्तियत खूब करते रहो। लेकिन ध्यान रहे, कल मरोगे, कल कब्र में जाओगे, और कल कब्र में जाने के बाद जिसका चेहरा तुम्हें दिखाया जाएगा वो कोई और नहीं, सैयदों का नाना होगा। बेशक बेशक बेशक, हक है, हक है हुजूर, हक है। शर्म नहीं आती?
پڑ جائیں یا سڑ جائے جسم، اگر عورت کو چاٹ چاٹ کر جسم کی سڑن کو بھی پوری عمر اس کو ٹھیک کرنا پڑے تب بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ بے شک حق ہے۔ عورت لڑکی کہنے لگی حضور اگر ایسا ہے تو میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گی۔ سرکار نے فرمایا اچھا، تو باپ سے کہا، باپ سے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو، جب تک یہ خود اجازت نہ دے دے اس کی شادی مت کرنا۔ بے شک۔ اس کی اجازت ہو تو شادی کرنا۔ پھر ایک اور حدیث سن لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاعت منکم الباءۃ، جو شخص تم میں سے عورت کا خرچہ اٹھانے کا اور کھلانے پلانے کا طاقت رکھتا ہے فلیتزوج، وہ شادی کر لے، نکاح کر لے۔ من لم یستطع فعلیہ بالصوم، اور جو شادی کرنے کے لائق نہیں یا شادی کرنا نہیں چاہتا وہ روزہ رکھ لے، روزہ۔ اسی لیے قطب المدار نے شادی نہیں کی اور 556 سال کا روزہ رکھ لیا، روزہ رکھا۔ بے شک حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ اب سرکار نے تکیے بٹھائے، ان میں ملنگان کرام، بزرگان دین، فقرائے عظام، شاہوں کو بٹھایا، اور اس کے بعد پتہ ہے کیسے کیسے کلمہ پڑھاتے تھے۔ لوگ آتے رہتے تھے، جاتے رہتے تھے، دعا تعویذ کرتے رہتے تھے۔ ایک دن دل کا درپن، اندھیرا کفر کا چھٹ جاتا تھا دل سے، اور پڑھ لیتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تذکرۃ المتقین فی احوال خلفائے بدیع الدین نامی کتاب، فارسی کی کتاب ہے، 125 سال پرانی کتاب ہے۔ اس میں حضرت امیر حسن رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قطب المدار نیپال کے مداریہ پہاڑ پر جب پہنچے، عبادت کی، عبادت کرنے کے بعد 40 دن کا چلہ کرنے کے بعد قطب المدار جیسے ہی فارغ ہوئے تو ایک ہی نشست میں 1,00,000 لوگوں کو کلمہ طیبہ۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ ہے کوئی ایسا کام کرنے والا؟ بس اب ایک نعت سن لیجئے، میں بہت تھکا تھا لیکن الحمدللہ آپ لوگوں نے تھوڑا جذبات دے دیے۔